السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ آج فروری کی 23 تاریخ ہے اور پاکستان میں اس وقت شام کا وقت۔ خواتین و حضرات، کھیل کے میدان میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے ہم میچ جیتا بھی کرتے تھے، ہار بھی جایا کرتے تھے، بلکہ اکثر میدانوں میں ہم ہار جایا کرتے تھے۔ ماں سوائے چند اوکیجنز کے ہم جب بھی ہارے ہیں لڑائی کر کے ہارے ہیں، ایک فائٹ دے کے ہارے ہیں۔ لیکن جب سے یہ فارم 47 کی حکومت آئی ہے، یہ اپنے ساتھ ایک نئی تبدیلی، ایک نیا پیٹرن لے کے آئی ہے۔ وہ یہ کہ لڑے بغیر ہتھیار ڈال دو۔ جیسا پہلے میں نے عرض کیا، ہتھیار ہم پہلے بھی ڈال دیتے تھے لیکن لڑ کے ڈالتے تھے۔ اب ادھر مقابلہ شروع ہوتا ہے، ہم ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے اس قسمہ پرسی پر، اور دل نہیں چاہتا کہ ہم کرکٹ سمیت کسی بھی فیلڈ میں جس میں ہمیں مار پڑ رہی ہو اس کا تذکرہ بھی کریں۔ لیکن وہ فراز کیا خوبصورت بات کہتے ہیں کہ دل گرفتہ ہی سہی بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی شام نہ خالی جائے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس پر واویلا کرنا، شور مچانا، اظہار افسوس کرنا لگتا ہے قوم کا مقدر بن چکا ہے۔ لیکن ایسا پرماننٹ نہیں رہے گا، انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، یہ اندھیرا چھٹے گا، صبح ہوگی، روشنی ہوگی۔ آج زیادہ تر گفتگو کرکٹ پر مرکوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم لڑائی کر کے، مقابلہ کر کے میچ ہارا کرتے تھے اور اس میں ہم جیتا بھی کرتے تھے۔ بڑے بڑے مارکے ہم نے سر کیے ہوئے ہیں۔ تو ایک ترانہ، ملی نغمہ بہت عام ہوا کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت پیروڈی ایک میم میں دیکھی آج، اور ابھی میچ شروع بھی نہیں ہوا تھا تو میمز آ گئی تھی کہ تم جیتو یا ہارو ہم ذہنی طور پر تیار ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اب تو یوں لگتا ہے کہ یہ مصرع، یہ فقرہ ہر چیز پر منطبق ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ بھی کرنے لگے، خاص طور پر یہ فارم 47 کی حکومت جو کچھ بھی کرنے لگے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ تم جیتو یا ہارو، بلکہ تم ڈیفینیٹلی ہارو گے، ہم ذہنی طور پر تیار ہیں۔ کیا تھرڈ کلاس پرفارمنس ہے اس ٹیم کی۔ آپ کو کسی اعتبار سے یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم لگتی ہے؟ آپ نے اکثر رکشاز پہ، ٹیکسیز پہ، ویگنز پہ لکھا دیکھا ہوگا کہ یہ میری ماں کی دعا ہے۔ بعض گاڑیاں تو اس قدر عبرتناک ہوتی ہیں، یعنی ٹوٹی پھوٹی، اذکار رفتہ، بیکار گاڑیاں، لیکن پھر بھی لکھا ہوتا ہے ڈھٹائی سے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے، تو بعض منچلے اس کو ماں کی بد دعا کر دیتے ہیں کہ یہ میری ماں کی بد دعا ہے۔ کچھ نیم خواندہ سیٹھ اپنی بزنس پلیس پہ، ورک پلیس پہ یہ بات جلی حروف میں لکھوا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اتفاق کی برکت ہے۔ مطلب اس میں اپنے پارٹنرز کو، اپنے بہن بھائیوں کو، وہ جن کے ساتھ مل کے کاروبار سیٹ صاحب کر رہے ہوتے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کرکٹ بورڈ کو اپنے صدر دفتر کی دیوار پر یہ ضرور لکھوانا چاہیے کہ یہ نقوی کی نحوست ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ نقوی کی نحوست ہے، یعنی آپ اڑ کر بھی دکھا دیں۔ میں نے بڑی دفعہ گزارش کی ہے کہ یہ تو خیر ٹیم ہی تھرڈ کلاس تھی، آپ بہت اچھی ٹیم بھی لے آئے، بہترین بیلنس ٹیم بھی لے آئے۔ اللہ نے جو فتح، جو تعریف، جو توصیف آپ کے مقدروں میں نہیں لکھی وہ آپ کو نہیں ملنی، کیونکہ برائی کے بطن سے اچھائی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کرپشن اور سفارش کے کلچر سے آپ کو ورلڈ کپ ملنا شروع ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ پہلے کبھی ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ آج جس ٹیم کو میں نے کھیلتے دیکھا ہے، مجھے سفارش کی بدبو بھی آتی رہی، مجھے ٹیکنیکل فلاز بھی نظر آتے رہے، مجھے نفسیاتی ایشوز بھی بار بار دکھائی دیے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ سب سے زیادہ جو چیز نمایاں تھی، کانسپیکوس تھی، وہ میل نیوٹریشن تھی۔ مجھے لگتا ہے ان بیچاروں کو تو کھانے کو نہیں ملتا۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ کروڑوں روپیہ جو لے لیتے ہیں اس سے کھاتے پیتے کچھ نہیں ہے، یہ صرف پلاٹس وغیرہ لے لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ کوئی نہ تم سے چھکا مارا جاتا ہے، نہ تم سے کیچ کیا جاتا ہے، نہ تم سے سلائیڈنگ فیلڈ کی جاتی۔ آپ کرتے کیا ہو؟ مقابلہ آپ کا آسٹریلینز کے ساتھ ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا آسٹریلینز کی بیلٹ؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم جم میں لگاتے ہیں؟
آپ کو ان کی فٹنس کا اندازہ ہے کچھ؟ آپ جب میدان میں اترتے ہیں تو سبڈیوڈ، ڈیفیٹڈ اینڈ ڈس اپوائنٹڈ نظر آتے ہیں. وہ ایک نوجوان کھیل رہا تھا، اب میں اس کا نام لوں گا تو بیچارہ ذلیل و خوار ہوگا، اس کے محلے والے، اس کے خاندان والے نہیں اسے جینے دیں گے. لیکن یہ کہ میرے سامنے وہ 5-7 گیندیں کھیلا ہے، میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ جس گھبراہٹ کا شکار ہے بندہ، غنیمت ہوگی اگر یہ 10 بالیں اور کھیل گیا تو. اور پھر وہی ہوا، بیچارہ آؤٹ ہو گیا. اسی طرح ہی کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا، کوئی سر پیر ہی نہیں ٹیم کا پتہ چل رہا کہ کون کس پوزیشن پہ کھیلنے والا پلیئر ہے، کون ایکسپرٹ ہے، کون نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے پلیئرز کا ہاتھ کس قدر تنگ نظر آ رہا تھا. چھکا مارنا، باؤنڈری سے باہر پھینکنا اس فارمیٹ کا خاصہ ہے. یہ کوئی ششکا نہیں ہے، یہ کوئی سٹائل نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ناگزیر ہے. لیکن آپ کے ہارڈ ہٹرز، آپ کے سلاگرز، وہ پتہ نہیں کدھر گئے. اس میں کوئی شک نہیں، انڈینز نے بہت اچھی بالنگ کی، لیکن آپ کہاں کے پلیئر ہیں، آپ کہاں کے بیٹر ہیں کہ آپ نے وہ انداز اپنایا ہی نہیں جو اس فارمیٹ کی ضرورت ہوتا ہے. چنانچہ بدترین شکست سے آپ دوچار ہوئے. یہی اشر آپ کا نیوزی لینڈ کے خلاف ہوا. آج کے میچ میں اگر آپ 300 سکور بھی کر لیتے تو انڈیا پریشر میں آ جاتا، آپ کی پرفارمنس آٹومیٹکلی بہتر ہو جاتی، کیونکہ انڈیا بھی اس وقت کو بڑی شاندار ٹیم ہرگز نہیں ہے، بہت اعلیٰ، بہت بیلنس ٹیم نہیں ہے. لیکن آپ کا تو بہت ہی برا حال ہے. چنانچہ آج یوں لگا ہے کہ ادھر چیمپئنز ٹرافی شروع ہوئی اور ادھر آپ باہر ہو گئے. اور تھوڑا بہت سٹے تو دیتے ہیں یار، کوئی 4 دن اور نکال جاتے، کوئی رمضان سے ہی کوئی فرق پڑ جاتا. افسوس، صد افسوس کہ ہمارے ان جعلی حکمرانوں کی نحوست کا عکس اب ہماری قومی زندگی پر اس قدر نمایاں ہو رہا ہے کہ ادھر کام شروع ہوتا ہے اور ادھر بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یعنی دعائیں تک اثر نہیں کر رہی. سفارش کا یہ عالم ہے کہ کھلاڑیوں کے نام لے کر بتایا جا رہا ہے کہ اس کی سفارش اس نے کی ہے. نواز شریف کے ساتھ منسوب ہے ایک بیٹسمین جس کو کھلایا گیا اور بیچارہ کچھ نہیں کر سکا. سفارشی اور بڑا پرانا سفارشی ہے، حالانکہ مجھے پسند ہے وہ، لیکن پی ایس ایل میں کھیلنا اور بات ہے بھائی، انٹرنیشنل پرفارمنس دینا اور بات ہے. پھر اس جانب سے بڑی سفارشیاں آ جاتی ہیں کہ نہیں جی اسے باہر صورت کھلانا ہے. تو اگر باہر صورت کھلانا ہے تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے، بھگتو. پھر پوری دنیا جانتی ہے کہ امور سلطنت ہوں، کھیل اور کھلاڑی ہوں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو، تعلیم ہو، کوئی بھی چیز ہو، بنیادی پرابلم اگر ہوتا ہے تو میں بنیادی کی بات کر رہا ہوں تو ایچ آر کا ہے. اور یہی آپ کا اولین پرابلم ہے، روز اول سے آپ کا پرابلم یہی ہے کہ آپ اپنی ایچ آر کو نرچر ہی نہیں کر سکے، اس کی آبیاری نہیں کر سکے، اس کو سینچنا پڑتا ہے، آپ کر ہی نہیں سکے. آپ کے پاس وہ انکیوبیٹرز ہی نہیں ہیں کہ جس میں آپ، یعنی 24 کروڑ کی آبادی میں آپ 11 کھلاڑی نہیں پیدا کر سکے. اور یہ لگاتار ہو رہا ہے. لک ایٹ ہاکی، ہاکی کا کیا حشر کیا آپ نے. اب یہ لے دے کہ کرکٹ رہ گئی تھی، وہ بھی آخری ہچکیاں لے رہی ہے، آخری ہچکیاں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس جعلی حکومت کی پرفارمنس دیکھنا ہو، ہماری کرکٹ کی پرفارمنس دیکھنا ہو، ہاکی دیکھنی ہو، کوئی بھی فیلڈ دیکھنا ہو، وہ پتہ نہیں جیولن تھرو بیچارہ کیسے کر گیا. ورنہ ہمارا تو یہ مزاج ہی نہیں رہا، ہمارا تو یہ اسلوب ہی نہیں رہا گولڈ میڈل لے کر آنا، بلکہ میڈل بھی کسی طرح کا لے کر آنا. وہ ایک نو بٹ تھا گجراں والے کا چند سال پہلے، وہ ہمارے لیے ایک اعزاز لے کر آیا. اور ایک ہی ارشد ندیم تھا میاں چنو کا، اللہ اسے خوش رکھے کہ وہ ہمارے لیے گولڈ میڈل لے آیا. ورنہ ہم تو اس رستے کے راہ ہی نہیں رہے. اب بہرحال آپ نے اگر گورننس دیکھنی ہو، کرکٹ میں پرفارمنس دیکھنی ہو، کسی بھی فیلڈ میں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، تو آپ مریم صفدر اور اس کے چچا حضور کے ٹی وی اشتہارات دیکھیے، آپ کو انہی سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہے ان کی پرفارمنس. میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ایمبیرسمنٹ کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے. بعض اوقات کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو نا، آپ خود سے بہت ایمبیرس ہوتے ہیں، جیسے کوئی 3rd کلاس فلم دیکھتے ہوئے، کوئی 3rd کلاس پرفارمنس دیکھتے ہوئے، کوئی تھکا ہوا نہایت واہیات سا فضول سا گانا سنتے ہوئے آپ کو ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح کی ایمبیرسمنٹ
مجھے ہوئی جب میں نے شہباز شریف کا اس بچی کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ ٹی وی سی دیکھا اور اس پر بات بھی کی. میں تو سیم ڈے کے جس دن دیکھا تو اس دن بات کی, پھر اس کے بعد 2-4 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا اور کرتا رہوں گا اس میں توفیق. میری بدقسمتی دیکھیے کہ انسسٹ کر کے کسی دوست نے مریم صفدر کا یہ کرکٹ ایڈ کیپٹن, اس میں مریم کو کیپٹن بنایا گیا اور اس کو چھکے مارتے دکھایا گیا. یار کون لوگ ہو تم؟ یو ہیو نو شیم. کوئی غیرت نہیں آتی, کوئی شرم نہیں آتی کہ کر کیا رہے ہو. اس میں تو تمہیں بہت طاق ہونا چاہیے. تمہارا پورا خاندان پرفارمرز کا خاندان ہے. سم آف یو آر ویری گڈ سنگرز, سم آف یو آر ویری گڈ پرفارمرز, ایکٹرز, تھیٹریکلز, اور تم اس فیلڈ میں بھی مار کھا رہے ہو. پھر کس چیز میں؟ ماں سوائے ایک فیلڈ کے, میں اس کا بھی ذکر نہیں کروں گا کیونکہ یہ ذکر کر کر کے بھی ہم تھک گئے ہیں اور اسے بھی کلیشے بنا دیا ہم نے. تمہیں کچھ بھی نہیں آتا. کون ایڈوائزر ہے تمہارا؟ کس نے یہ تمہیں مشورہ دیا کہ آپ کرکٹر بن کے چھکا ماریں باؤنڈری کے پار, اور سٹوری بورڈ اس کا کس سے کروائی ہے آپ نے یہ کنسپچلائزیشن؟ کس کا یہ آئیڈیا تھا؟ عطا تارڑ کا یا طلال چودھری کا یا کسی اور بزرگ کا؟ میری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ پرویز رشید نے یہ کام کروایا ہوگا, لیکن بلیم تو سارا انہی پہ جائے گا کہ میڈیا کے کرتا دھرتا وہی ہیں. وہ لاکھ انکار کریں نہیں جی نہیں اس میں میرا کوئی, تو پھر آپ ساتھ بکسا اٹھا کے پھرتے ہیں. آپ ڈائری بردار ہیں بی کے, یا پتہ نہیں کسی اور طرف سے یہ احمقانہ فیڈ آپ کو آتی ہے کہ نہیں 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 آپ ضرور کریں, یہ عمران خان کی ڈومین نہیں ہے, اس کو اپنی ڈومین بنائیں. ایسی کیا بات ہے؟ آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں, لوگ آپ کے بڑے مداح ہیں. آپ جب ہٹ مار کے گیند کو باہر پھینکیں گی اس سے ایک بڑا پازیٹیو اور ہیلدی میسج جائے گا. استغفر اللہ, اس قدر موکری, اس قدر شرمناک منظر ہوتا ہے یہ دیکھنے. پتہ نہیں آپ کو ایمبیرسمنٹ بھی نہیں ہوتی. لیکن میرے جیسے آپٹیمسٹ جو ہیں وہ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی پازیٹیو پہلو پکڑ لیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش قسمتی ہے اس قوم کی کہ مریم صفدر وقت سے پہلے ایکسپوز ہو گئی. ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بھائی اندر سے معاملات یہ ہیں, آپ کی ایکیومن کا عالم یہ ہے اور اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. جب اقتدار وراثت میں ملنے لگتا ہے نا, جب یہ معاملات موروثی ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرتے, کیونکہ یہ تو ملنا ہی ملنا نا پا جی, یہ تو ہے ہی ساڈا, ایڈی کیڑی گل ہے. تو یہ ملنا ہی ملنا کے تحت آپ نے بھی پچھلی کئی دہائیوں سے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی. آپ نے محنت کی ہوتی, آپ نے مطالعہ کیا ہوتا, آپ نے کسی سے کچھ سیکھا ہوتا, کوئی ڈھنگ کی ٹریننگ لی ہوتی تو آج آپ کے کام آتی. یہی حال بلاول کا ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں 10 پوائنٹس لکھوں ڈپلومیسی سے متعلق, انٹرنیشنل ریلیشنز سے متعلق, فارن پالیسی سے متعلق, ان 10 میں سے 9 چیزیں ایسی ہوں گی جو بلاول نے شاید سنی ہی پہلی دفعہ ہو. یہ میں فارن پالیسی کے حوالے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے نانا کا یہ ڈومین تھا, یہ ان کا فورٹے تھا. حرام ہے کہ اسے پتہ بھی ہو ان چیزوں کا, نہ اسے ہماری نیشنل ہسٹری کا پتہ ہوگا, ایون ورلڈ ہسٹری کا ایک حد تک پتہ ہوگا, اس سے زیادہ نہیں. لیکن وہ سمجھتا ہے کہ ٹیڑھا سا منہ کر کے انگریزی بول لینے سے, ایکسنٹ کے ساتھ بات کر لینے سے ڈپلومیسی ہو جاتی ہے. اور اگر انگریزی شرط ہوتی ڈپلومیسی کی تو بے وقوف شخص کبھی رشینز اتنے شاندار ڈپلومیٹس نہ ہوتے, جرمنز ڈپلومیٹ نہ ہوتے, فرینچ اتنے اعلیٰ ڈپلومیٹس نہ ہوتے. پتہ نہیں کہاں پھرتے ہو, کس دنیا میں پھرتے ہو, لیکن تمہارا ایشو بھی وہی ہے, انہیریٹنس, موروثی, وراثت. تو پھر اس کا شاخسانہ تو یہی ہوگا. خیر, یہ پریشان کن باتیں تو ہوتی رہیں گی, مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے. یہ فکرہ جو میں کہنے لگا ہوں, یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں, یقین کیجئے یہ بیلنسنگ ایکٹ نہیں ہے. آپ کا دل رکھنے کے لیے ہرگز نہیں کہہ رہا, آپ کے زخموں پر مرہم رکھنا مقصد نہیں ہے. میں تو حقیقت پسندی سے کام لیتا ہوں, بعض اوقات بڑا سخت میسج بھی دے دیتا ہوں آپ کو, لیکن اللہ کو گواہ کر کے میں اپنے ایمان کی کیفیت بتا رہا ہوں کہ حوصلہ مت ہاریے گا. پاکستان نے رائز اینڈ شائن کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم آف تھنگز ہے. ہم جو 50 سال سے جھک مار رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ اتنی تھوڑی بہت ایکیومن ضرور دے دیتا ہے کہ ہمیں چیزیں نظر آ جاتی ہیں, کمنگ فرام اے مائل, بلکہ فرام 100 مائلز.
تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں، یہ جو حشر ہوا ہے یورپ کا، اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے امریکہ میں، یہ سارے کا سارا ایک اسکرپٹ ہے. یہ مشیت ازدی ہے خواتین و حضرات، یہ ڈیوائن اسکرپٹ ہے. اٹ واز ریٹن. اور اللہ تعالیٰ نے جسے وہ بصیرت اور بصارت عطا کی ہے، ہو کین ریڈ بٹوین دا لائنس، وہ ایک بات ضرور پڑھتا ہوگا کہ حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں، یہ پرانا فرسودہ سڑانٹ زدہ نظام اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے. لیکن اس کے بعد ایک نیا سسٹم جو معرض وجود میں آئے گا، اس کے تحت چلنے والی ریاست پاکستان دنیا کی بہترین ریاستوں میں سے ایک ہوگی انشاءاللہ.